السلام علیکم۔ حضرت زینب سلام علیہ کی ولادت بسعادت۔ اہل بیت نبوی سے مربوط ہمارے حقیقی اسلام کی تاریخ میں بہت سی ایسی عظیم خواتین کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے اسلامی تاریخ کی صفحات پر اپنی سیرت و کردار کی بلندی اور کارناموں کی رفتوں کو ثبت کیا ہے۔ اہل بیت اطہار کی وہ خواتین جو زہد و تقوی، قربانی و فداکاری اور صبر و شجاعت میں اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہیں، ان میں نمایاں ترین نام دختر بطول حضرت زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت زینب سلام علیہ 5 جمادی الاول سن 5 ہجری یا 6 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت بسعادت شعبان 6 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ حضرت زینب سلام علیہ کے والد گرامی امیر المومنین اور سید الوصیین ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ سید النساء العالمین ہیں۔ آپ کو ایسے عظیم والدین کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جن کی مثل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت زینب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ انہیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں اور ان سے فرمایا اس نومولود کا نام رکھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا نام نہیں رکھ سکتا، اور پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے پہلے اس مولود کا نام نہیں رکھ سکتا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے بعد فرمایا اس مولود کا نام زینب رکھو، اللہ نے اس مولود کے لیے یہی نام منتخب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مصائب کے بارے میں بتایا کہ جو حضرت زینب سلام علیہ پر ڈھائے جائیں گے۔ ان مصائب کو سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا اور فرمایا جو بھی اس بچی کے مصائب پر گریہ کرے گا اس کا اجر وہی ہے جو اس کے بھائی حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام پہ رونے کا ہے۔ کریم اور سخی گھرانہ۔ جب حضرت زینب بڑی ہوئیں تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ کر دی اور ان کا حق مہر حضرت فاطمہ سلام علیہ کے حق مہر کی طرح 480 درہم قرار دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حق مہر کی رقم اپنے ذاتی مال سے جناب عبداللہ بن جعفر طیار کو ہبہ کی۔ جناب عبداللہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہیں تاریخ ثقافت، اعلیٰ نسب اور بلند ایمان کے حوالے سے جانتی ہے، اور بہت زیادہ ثقافت کی وجہ سے لوگ آپ کو بحر الجود کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ جناب عبداللہ وہ پہلے مسلمان ہیں کہ جو حبشہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلایا اور جناب جعفر طیار کے بیٹوں کے بال ترشوائے اور فرمایا محمد ہمارے چچا ابو طالب علیہ السلام کی طرح ہیں اور عبداللہ صورت و سیرت میں ہمارے مشابہ ہے۔ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ کا ہاتھ تھام کر فرمایا اے اللہ جعفر کے گھر والوں کی نگہبانی فرما اور عبداللہ کے ہاتھ میں برکت ڈال۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا 3 مرتبہ دہرائی۔ اس کے بعد جناب اسماء آئیں اور اپنے شوہر جعفر کو یاد کرنے لگیں تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ تمہیں اس عائلہ کی دیکھ بھال پر اجر عطا کرے گا اور دنیا اور آخرت میں ان سب کا ولی و سرپرست میں ہوں۔ تاریخ ذیبی جلد 3 صفحہ نمبر 356۔ روایت کے مطابق حضرت زینب سلام علیہ کی اولاد درج ذیل ہیں۔ جناب علی عنہ محمد عباس، جناب ام کلثوم۔ حضرت زینب سلام علیہ کے بیٹے جناب علی کو تاریخ میں زینبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدا نے انہیں کثیر اولاد عطا کی اور ان کی نسل اب تک باقی ہے۔ جناب عنہ محمد کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور اسلام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس کے ساتھ گنج شہداء میں دفن ہوئے۔ حضرت زینب علیہ السلام کی فضیلت۔ حضرت زینب علیہ السلام نے ایسے پاک و طاہر گھر میں پرورش پائی کہ جس میں ذکر خدا اپنے عروج و معراج کے منزلوں کو چھوتا اور صالح اعمال اپنی ادائیگی کے حق کو پاتے، جس میں حضرت علی علیہ السلام کے علم و حکمت کی سرپرستی ہوتی، جہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کے لطف و کرم کا سایہ رہتا، جہاں جوانان جنت کے سرداروں کی ہر وقت مجلس نصیب ہوتی۔ ایسے عظیم گھر میں تربیت و پرورش پانے والی شخصیت کا حق یہی کہ وہ ہر کمال کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب سلام علیہ میں وہ تمام اعلیٰ صفات کمال و فضائل پائے جاتے تھے جن کی نظیر کسی بھی خاتون میں ملنا ناممکن ہے۔ انہی فضائل اور مناقب کی وجہ سے آپ کو صدیقۃ الزہرا، عقیلہ بنی ہاشم، موسکا، عارفہ، کاملہ، عابدہ، آل علی اور بہت سے دوسرے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جناب زینب سلام علیہ سے فرماتے ہیں
سفینۃ البحار جلد 4 صفحہ نمبر 315۔ ترجمہ: الحمدللہ، آپ ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی، اور ایسی فہم و فراست رکھتی ہیں جسے آپ نے کسی سے نہیں سیکھا۔ حوالہ: کتاب طبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 368 میں مذکور ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں حضرت زینب سلام علیہا ہی امام حسین علیہ السلام کی خاص نائب تھیں، اور لوگ شریعت کے مسائل میں حضرت زینب سلام علیہا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت زینب علیہ السلام کا حضرت امام حسین علیہ السلام سے تعلق: حضرت زینب سلام علیہا کا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھائی ہونے کے حوالے سے تعلق اور امام وقت ہونے کے حوالے سے تعلق بہت سے نادر اور انمول پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بھائی بہن کا جو عظیم تعلق امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام علیہا کے درمیان موجود تھا، نہ تو ایسا تعلق تاریخ میں پہلے کسی بہن بھائی میں تھا اور نہ ہی قیامت تک کسی بہن بھائی میں ہوگا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، دونوں نے ایک ہی آغوش میں پرورش پائی اور دونوں ایک ہی شجر کی دو شاخیں ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت زینب سلام علیہا کے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا نے اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے فرمایا: اے میرے بابا، میں زینب علیہ السلام میں ایک عجیب چیز کو ملاحظہ کرتی ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا نے فرمایا: جب تک حسین علیہ السلام گھر نہیں آ جاتے زینب روتی رہتی ہے، اور جب حسین علیہ السلام گھر میں آ جائیں تو زینب علیہ السلام اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر لیتی ہیں اور دیر تک اپنے بھائی کو دیکھتی رہتی ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا: مجھے جبرائیل نے ان مصائب کے بارے میں بتایا ہے کہ جو حسین علیہ السلام اور زینب علیہ السلام پر ڈھائے جائیں گے۔ حضرت زینب کی اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار سے شادی کے بعد ایک دن امام حسین علیہ السلام کا دل اپنی بہن کو ملنے کے لیے بہت بے قرار ہوا۔ امام حسین علیہ السلام جب اپنی بہن کو ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت زینب سلام علیہا اپنے گھر کے صحن میں سو رہی ہیں اور دھوپ ان پر پڑ رہی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو وہ خود اپنی بہن کے پاس ان پر سایہ کر کر کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت زینب سلام علیہا کی آنکھ کھلی تو اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر فرمایا: اے میرے بھائی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا آپ خود مجھ پر سایہ کر کے کھڑے رہے؟ یہ واقعہ حضرت زینب سلام علیہا کے ذہن میں نقش ہو گیا، اور جب عاشور کا دن آیا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو حضرت زینب سلام علیہا اپنے بھائی کے لاشیں کو دھوپ سے بچانے کے لیے بے قرار ہوتی رہیں۔ حضرت زینب سلام علیہا کے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے محبت فقط بھائی ہونے کے ناطے نہ تھی، بلکہ حضرت زینب سلام علیہا کو امام حسین علیہ السلام کی حقیقی معرفت حاصل تھی۔ حضرت زینب سلام علیہا جانتی تھیں کہ امام حسین علیہ السلام اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ حضرت زینب جانتی تھیں کہ آیت مباہلہ، آیت مودت، آیت تطہیر، سورہ حل آتی اور بہت سی دوسری آیات میں صورت امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں حضرت زینب سلام علیہا تشریف لے آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جوں ہی اپنی بہن کو دیکھا تو ہاتھوں میں قرآن لیے ہوئے اپنی بہن کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اس روایت کو پڑھنے کے بعد اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا: جس عظیم ہستی کے احترام میں قرآن ناطق اور قرآن صامت دونوں ہی کھڑے ہو جائیں، اس ہستی کا نام زینب بنت علی علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام علیہا کے درمیان موجود بہن و بھائی اور امام وقت و ماموم کے تعلق کی نظیر پوری کائنات میں نہیں مل سکتی، اور حضرت زینب سلام علیہا نے اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لیے جس طرح سے صبر و استقلال اور بہادری کا مظاہرہ کربلا اور اس کے بعد رونما ہونے والے ہولناک واقعات میں کیا، وہ ہر مسلمان اور حریت پسند کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ حضرت زینب سلام علیہا نے کربلا، کوفہ اور شام اور مدینہ میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت سے سامنا کیا، ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہاڑ ریزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ ہمارا سلام ہے اس عظیم زینب بنت علی پر کہ جو اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے قربانیاں دینے سے ذرا بھی نہ گھبرائیں اور اپنے بھائی کا بے سر لاشا ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف منہ کر کے فرماتی ہیں: اے اللہ، ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ حضرت زینب علیہ السلام کا زہد و تقویٰ اور علم و عبادت: حضرت
زینب سلام علیہ کے زہد و تقوی اور عبادت کے بارے میں تاریخ یوں بیان کرتی ہے کہ حضرت زینب سلام علیہ نے کائنات کے مشکل ترین دنوں اور کربلا اور شام جیسے مصائب میں بھی کبھی اپنی نماز تہجد کو بھی قضا نہیں کیا تھا۔ فاضل کائنی لکھتے ہیں، حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شام جاتے ہوئے میری پھوپھی زینب علیہ السلام نے راستے کے تمام تر مصائب کے باوجود اپنی نماز تہجد تک قضا نہ کی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، تو میں نے ان سے یوں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسیران کربلا کو ظالم جو کھانا دیتے تھے وہ انتہائی کم ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بی بی اپنا کھانا بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ فاضل لکھتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام شہادت سے پہلے اپنی بہن کو آخری مرتبہ ملنے آئے تو انہوں نے حضرت زینب سلام علیہ سے فرمایا، میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام فرماتی ہیں، میری پھوپھی اس 10ویں محرم کی رات محراب میں کھڑی عبادت کرتی رہیں اور اپنے پروردگار سے دعا میں مشغول رہیں، اور ساری رات نہ تو ہمارے آنسو رکے اور نہ ہی ہماری سسکیاں رکیں۔ حوالہ کتاب زینت الکبریٰ صفحہ نمبر 81۔ روایت میں مذکور ہے کہ جب حضرت زینب سلام علیہ اپنے بابا کے ساتھ کوفہ میں رہتی تھیں تو اس وقت وہ اپنے گھر میں عورتوں کو قرآن کی تفسیر پڑھاتی تھیں۔ حضرت زینب سلام علیہ سے بہت سی احادیث اور روایت مروی ہیں کہ جو تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت زینب سلام علیہ کے پردے کا یہ عالم تھا کہ یحییٰ مازنی کہتا ہے کہ میں مدینے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن خدا کی قسم نہ تو میں نے کبھی حضرت زینب علیہ السلام کو دیکھا اور نہ ہی کبھی ان کی آواز سنی۔ جب حضرت زینب علیہ السلام اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تو رات کے وقت زیارت کے لیے گھر سے نکلتی اور ان کے دائیں طرف حضرت امام حسن علیہ السلام ہوتے اور بائیں طرف حضرت امام حسین علیہ السلام ہوتے اور ان کے آگے آگے حضرت امیر المومنین علیہ السلام خود چلتے، اور جب وہ قبر کے قریب پہنچتے تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام آگے بڑھ کر چراغ کو بجھا دیتے۔ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا سے چراغ بجھانے کا سبب دریافت کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی نظر تمہاری بہن زینب پر پڑے۔ حضرت زینب علیہ السلام کے مصائب۔ حضرت زینب علیہ السلام کو ایسے المناک اور پردرد مصائب کا سامنا کرنا پڑا جس سے کم سن بچے کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ ملکہ کائنات کی اس عظیم بیٹی نے اپنے تمام عزیزوں کو یک کے بعد دیگرے شہید ہوتا ہوا دیکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی شہادت اور ان پر ہونے والے مظالم کو دیکھا۔ پھر اپنے بابا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر لگنے والی ضربت اور شہادت کا دکھ برداشت کرنا پڑا، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد اپنے مسموم بھائی امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور ان کی جنازے پر لگنے والے تیروں کو دیکھا۔ پھر کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے کائنات کے سب سے بڑے مظالم کی گواہ بنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہونے کے جرم میں قید و بند کی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود اپنے موقف پر ایسے ثابت قدم رہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو ہل جائیں، لیکن رسول کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی بن ابی طالب کی شجاعت یاد آ گئی۔ صبر، حلم اور دانائی میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی شبیہ بن کر تاریخ کی صفحات پر ظاہر ہوئی۔ حضرت زینب سلام علیہ نے اپنے وقت کے سب سے بڑے آمروں اور فرعونوں کے سامنے یوں گفتگو کی کہ آج بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے تمام عزیزوں کی شہادت اور اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی ایک خاتون کس طرح سے ایسے عظیم خطبے دے سکتی ہے۔ حضرت زینب سلام علیہ نے اپنی قوت گفتار کے ذریعے کوفہ اور شام میں ہر بولنے والے کو خاموش کروا دیا، اور اپنے خطبوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دنیا تک پہنچایا، اور یزید اور اس کی طرح کے موجودہ اور سابقہ ظالم حکمرانوں کی منافقت اور اسلام دشمنی کا پول دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ حضرت زینب سلام علیہ کے کوفہ اور شام میں دیے گئے خطبے ہی تھے کہ جنہوں نے یزیدی حکومت کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور یزید ملعون جیسا دشمن اسیران کربلا کو واپس مدینے بھیجنے پر مجبور ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی المناک شہادت کے بعد حضرت زینب سلام علیہ کی آنکھوں سے نہ تو کبھی آنسوؤں کا
بہنا رکا اور نہ ہی ان کے گریہ میں کوئی کمی آئی، اور نہ کربلا اور کوفہ اور شام میں لگنے والے دل کے زخم محو ہوئے۔ میدان کربلا میں 10 محرم الحرام 61 ہجری کے دن اگر کڑیل جوانوں، بوڑھوں، بچوں، شیر خواروں، مہمانوں، اصحاب محترم اور خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر تاریخ رقم کی ہے، تو اس معرکہ حق و باطل میں خواتین، جنہیں عام طور سے صنف نازک کہا اور سمجھا جاتا ہے، نے بھی ایسا کردار ادا کیا ہے کہ اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان خواتین میں بنت علی علیہ السلام سیدہ زینب سلام علیہ کا نام تو تاریخ کربلا میں انمٹ نقوش رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بے حد محبت رکھنے والی سیدہ زینب سلام علیہ نے کربلا کی داستان کا وہ باب رقم کیا جسے امام حسین علیہ السلام نے ادھورا چھوڑا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت زیادہ سخت وقت تھا جب آپ کا کردار شروع ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت اور اس کے بعد سیدہ زینب سلام علیہ پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں جنہیں آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا۔ یہ بات تو تاریخ کے ورق پر لکھی واضح دکھائی دیتی ہے کہ دین اسلام کو بقا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی شہادت سے نصیب ہوئی، اور اس مقصد کی تکمیل سیدہ زینب سلام علیہ کی اسیری اور کوفہ اور شام کی راہوں اور درباروں میں بلی خطبات دینے سے ممکن ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو مختلف مقام پر، خاص طور سے دربار یزید میں اسلامی ملکوں کے نمائندوں کے درمیان ضمیر کو جگا دینے والے بے نظیر خطبے کے ذریعے بیان کرنا اور بنی امیہ کی حکومت اور اس کے افکار کو زمانہ بھر کے سامنے رسوا کر دینا، یقیناً یہ دلیری اور شجاعت فقط اور فقط عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سلام علیہ کی ہے۔ اس قدر بہن بھائیوں کا پیار اور محبت، اور عصر عاشور بھائی کی لاش سامنے رکھی ہے اور سیدہ کا امتحان اور آزمائش شروع ہو گیا۔ کتنا حوصلہ چاہیے اس امتحان سے گزرنے کے لیے! اگر یہاں پر سیدہ ہمت ہار جاتیں تو کربلا کے بیابان صحرا میں لکھی گئی داستان شجاعت اور حریت کا علم کسی کو بھی نہ ہوتا۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی بے مثال قربانیاں رائے گاں چلی جاتیں اور آج ہر سو یزیدیت کا راج ہوتا۔ سیدہ زینب سلام علیہ نے اس موقع پر سب سے پہلے مقدرات عصمت و طہارت پاک بیویوں، شہداء کی بیوگان اور بچوں کی ہمت نہیں ٹوٹنے دی، ان کے حوصلے بلند رکھے اور انہیں جلتے قیام اور یزیدیوں کی لوٹ مار سے بچایا۔ اس موقع پر سب سے اہم ترین کام امام زین العابدین، جو حالت بیماری میں خیمے میں موجود تھے، ان کو شمر کے مظالم سے بچایا اور شمر کے سامنے ڈٹ گئیں اور یہ کہا کہ تمہیں میری لاش سے گزر کر جانا ہوگا۔ اس طرح جلتے قیام سے امام زین العابدین علیہ السلام کو اٹھا لائیں اور امامت کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ بازاروں اور درباروں میں دیے گئے خطبات میں تاریخ کے سنہری ابواب ہیں۔ ان خطبات نے ہی ان صورتحال کو تبدیل کر دیا جو یزیدیوں نے اپنے حق میں بنائی تھیں۔ حضرت زینب سلام علیہ عبداللہ بن زیاد کے دربار میں یوں گویا ہوئیں: خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور گناہ سے دور رکھا۔ رسوا تو صرف فاسق ہوتے ہیں، جھوٹ تو صرف تجھ جیسے ابن زیاد کے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اپنی دلیری کا یوں مظاہرہ کیا: بدکار بولتے ہیں، الحمدللہ کہ ہم بدکار نہیں ہیں۔ بازار کوفہ میں کوفیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے مکار، غدار، خائن کوفیوں! خدا کبھی تمہارے آنسوؤں کو خشک نہ کرے۔ تمہاری خدمت میں سوائے خدا کی ناراضگی اور عذاب دوزخ کے سوا کچھ نہیں۔ رو اور خوب رو، چونکہ تمہارے نصیب میں صرف رونا ہی لکھا ہے۔ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ قریب ہے آسمان زمین پر آ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر خدا کا عذاب ابھی تم پر نہیں آیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم محفوظ ہو۔ خدا عذاب کو ہمیشہ فوراً نہیں بھیجتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مظلوموں کو انصاف نہ دلائے۔ سیدہ کی فصاحت اور بلاغت اور لب و لہجے کا یہ حال تھا کہ ہر کوفی حیران تھا۔ کیا علی پھر دوبارہ آ گئے ہیں؟ باپ اور بیٹی کے درمیان ایسی فکری اور لسانی شباہت تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خطبہ حضرت زینب یزید کے دربار میں خطاب کیا کہ خدا نے سچ فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے برے اور گھناؤنے کام کیے، ان کی سزا ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے الہی آیات کی تکذیب کی اور اس کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو الہی فرمان کو بھول گیا کہ خدا نے فرمایا کافر خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں؟ اگر ہم نے مہلت دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس لیے انہیں مہلت دی ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکیں
اور آخرکار سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوں اور ان کی بخشش کا کوئی راستہ نہ رہ جائے۔ اے اس آدمی کے بیٹے جسے میرے جد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیر کرنے کے بعد آزاد کر دیا، کیا یہی عدل و انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پس پردہ بٹھائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرائے؟ اے یزید، تو نے ابھی اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا ہے چونکہ ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تم بھی جلد انہی کے پاس پہنچنے والے ہو، اور پھر تمنا کرو گے اے کاش تمہاری زبان گونگی ہو گئی ہوتی اور اہل بیت علیہ السلام کو برا بھلا نہ کہتے۔ اے کاش تمہارا ہاتھ شل ہو گیا ہوتا چونکہ تم نے میرے بھائی حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کی چھڑی سے بے حرمتی کی۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ خدا حاکم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دشمن اور جبرائیل مددگار۔ یزید، تیری حیثیت میری نگاہ میں نہایت پست و حقیر ہے اور میں بے پناہ تیری ملامت کرتی ہوں اور تجھے بہت ذلیل اور خوار سمجھتی ہوں۔ یزید، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ ہو کہ تمہاری حشمت و جلالت اور حکومت سے میں مغروب ہو جاؤں گی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لشکر خدا تعالیٰ کا آزاد کردہ غلام اور غلام زادوں اور لشکر شیطان کے ہاتھوں تحقیق کر دیا جائے اور ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لے۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم روا نہیں کرتا، ہم تو بس اسی سے شکوہ کرتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ لہٰذا جو فریب اور حیلہ چاہے کر لے اور جتنی طاقت ہے آزما لے اور کوشش کر کے دیکھ لے، خدا کی قسم ہمیں اور ہماری یادوں کو مومنین کے دل سے نہ مٹا سکے گا اور ہمارے گھر میں نزول وحی کو کبھی جھٹلا نہ سکے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے بزرگوں کو سعادت اور مغفرت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھایا اور ان کے بعد والوں کو مقام شہادت اور حجت پر فائز کیا۔ سیدہ کے ان خطبات نے انقلاب کا آغاز کر دیا، خصوصی طور پر جب آپ نے یزید کے دربار میں اسے آئینہ دکھایا، اس حال میں کہ آپ اسیر تھیں۔ آپ کے بھائی کا سر مبارک اس کے سامنے تشت میں رکھا تھا اور وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر توہین کر رہا تھا۔ مختلف ممالک کے سفراء کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ تماشا دیکھیں، مگر تماشا دکھانے کی خواہشمند خود ان کے سامنے تماشا بن گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اگر لک و دک صحرا میں کربلا کے نام سے اسلام کی بنیادوں کو قائم و دائم کیا تو بہن نے اس بنیاد پر کوفہ، شام کے درباروں اور بازاروں میں خطبات دے کر اسلام کی ایسی پختہ عمارت بنا دی کہ پھر کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اس انداز میں اسلام پر وار کرے۔ امام علیہ السلام نے اگر شہر کربلا کو آباد کیا، امام علیہ السلام نے اگر کربلا کے گمنام گوشہ اور صحرا میں عالم انسانیت کے لیے اپنا لہو بہایا، تو ان کی شریکہ سوگوار بہن نے ان خون کے قطروں کی سرخیوں کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق تک پہنچایا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء کی اسیر بہن نے حالت اسیری میں رہ کر بھائی کی آواز استغاثہ کو شہر بہ شہر یعنی عالم انسانیت کی بستی بستی میں پہنچا دیا۔ سیدہ زینب سلام علیہا کی تبلیغ کا اثر کوفہ و شام کے ان چلتے پھرتے لاشوں اور مردہ ضمیر انسانوں پر ضرور ہوا۔ انہی میں سے بعض حضرت توابین پیدا ہوئے اور انتقام کا نعرہ لگاتے ہوئے اس وقت کے حکومت کے مقابلے میں سامنے آ گئے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی شہادت کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام کے تمام خانگی امور کے علاوہ خواتین اسلام کی تہذیب و تربیت کی ذمہ داریوں کو اس طرح اپنے کاندھوں پر سنبھال لیا کہ تاریخ آپ کو ثانیہ زہرا اور عقیلہ بنت ہاشم جیسے خطاب عطا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تاریخی کتب میں آپ کے ذکر شدہ القاب کی تعداد تقریباً 61 ہے۔ ان میں سے کچھ مشہور القابات یہ ہیں: عالمہ، غیر معلمہ، نائبۃ الزہرا، عقیلہ بنت ہاشم، نائبۃ الحسین، صدیقہ صغریٰ، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، شریکۃ الحسین، راضیۃ بالقدر والقضاء، صدیقہ صغریٰ، ثانیہ زہرا۔ آپ ایک عابدہ، زاہدہ، عارفہ، خطیبہ اور عفیفہ خاتون تھیں۔ نبوی نسب اور علوی و فاطمی تربیت نے آپ کی شخصیت کو کمال کی اس منزل پر پہنچا دیا تھا کہ آپ عقیلہ بنت ہاشم کے نام سے معروف ہو گئی تھیں۔ خاندان رسالت کو اسیر بنا کر جب عبید اللہ بن زیاد ملعون کے دربار میں لے جایا گیا اور اسیروں کو تماشا کرنے کے لیے چاروں طرف مجمع لگ گیا تو ایک مرتبہ حیا و عفت کی پیکر بنت حیدر نے آواز بلند کہا: اے کوفیوں، تمہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم نہیں آتی کہ خاندان رسالت کی طرف آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو؟ علی علیہ السلام کی بہادر بیٹی زینب کبریٰ علیہ السلام کا اگر کربلا میں کردار نہ ہوتا تو عشق حقیقی کا ایک باب تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا اور کربلا میں ہی دفن ہو جاتی۔
حضرت زینب علیہ السلام کی شخصیت سانحہ کربلا کے بعد ایک ولی الہی کے عنوان سے اس طرح درخشاں اور نمایاں ہوئی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام علیہا کی پاکیزہ سیرت اور حیات طیبہ ہر دور کے مسلمان خواتین کے لیے نمونۂ کمال اور واجب الاتباع ہے۔ اس لیے ہر خاتون بالخصوص نسل نوح کی بیٹی کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ معاشرے میں باوقار، کامیاب اور مقام حاصل کرنا چاہتی ہے تو اپنی ذات کو اسوۂ زینب سلام علیہا کے قالب میں ڈھالے اور اسوۂ زینب سلام علیہا سے مستفید ہو کر اسلام کے آفاقی اور عالمگیر پیغام امن و محبت، مساوات و برابری، عدل و انصاف، تکریم انسانیت اور حقوق کی بالادستی کو عام کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ سیدہ کی مبارک سیرت سے روشنی کشید کرکے دور حاضر کی خواتین کو واضح نمونۂ عمل دکھانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تاکہ خوابیدہ شعور کو آگاہی ملے اور خدمت دین اور اصلاح معاشرے میں خواتین کے کردار کی اہمیت اور ناگزیریت اجاگر ہو سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دعاؤں میں یاد رکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معافی کی طلبگار ہوں۔